الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مشورہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس طرح سے جدا کرنا ہے، اس سلسلے میں بھائیوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پوری طرح باقی اولاد کی طرف توجہ دیں اور ان سے زیادہ محبت کرنے لگیں۔ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو سب سے محبت کرتے تھے، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر نیکی زیادہ تھی اور نور نبوت ان میں موجود تھا، اس لیے ان کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ توجہ ہوا کرتی تھی اور کوئی خاص بات نہیں۔ جب یہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف کو قتل کرنا ہے تو ان 10 بھائیوں میں ایک بڑا بھائی تھا، یہودا اس کا نام۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں بچہ ہے، اس کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تمہارا مقصد تو بس اتنا ہے کہ ابا سے اس کو جدا کرنا ہے۔ ایسا کرو، بچے کو ساتھ میں لے جاؤ اور کسی کنویں میں ڈال دو، جنگل میں آنے جانے کے راستے میں کسی کنویں میں ڈال دو، تو جنگل میں آنے جانے والے لوگ دیکھیں گے کہ کنویں میں سے آواز آ رہی ہے، کوئی بچہ ہے، تو وہ اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ اس طرح سے تم کو قتل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور تمہارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، خواہ تم بچے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہودا نے یہ مشورہ دیا۔ بہرحال بات طے ہوئی، ٹھیک ہے اسی طرح کر لیں گے۔ اب ابا جان سے جا کر کے پوچھنا ہے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ابا جان سے جا کر کے انہوں نے پوچھا، اور پوچھنے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ کیا بات ہے ابا جان،
یوسف کے سلسلے میں آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، آپ کا ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے، یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے نہیں دیتے آپ۔ تو انہوں نے خود سے یہ بات ابا جان سے کہی۔ تو یہاں سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان 10 بیٹوں کا حال معلوم ہو چکا تھا کہ یہ 10 بیٹے میرے اس بیٹے سے یوسف سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس لیے یوسف کو ان کے ساتھ میں کبھی نہیں بھیجتے تھے کھیلنے کودنے۔ جیسے آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو محلے میں جو اوباش قسم کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملنے نہیں دیتے، کھیلنے نہیں دیتے۔ تو بیٹوں نے جا کر ابا جان سے کہا کہ آپ جو ہے یوسف کے سلسلے میں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، بھلائی چاہنے والے ہیں۔ اور کہنے لگے یوسف ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، آپ کے آس پاس رہتا ہے۔ ہمیں دیکھیے، ہم جنگل میں جاتے ہیں، بکریوں کو چراتے ہیں، جنگل کی تازہ ہوا کھا کر آتے ہیں اور کھیلتے کودتے ہیں۔ بچے کو بھی باہر بھیجا کیجئے تاکہ وہ بھی کھیلے کودے اور جنگل کی تازہ ہوا کھائے۔ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم لے جائیں گے اس کو، جنگل میں کھیلیں گے کودیں گے، یہ بھی کچھ کھا پی لے گا، ٹھنڈی ہوا وہاں لے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم جو یوسف کو لے جانا چاہتے ہو اسی سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اونچائی پر ہے، اور نیچے میدان ہے، جنگل ہے، وہاں یوسف علیہ السلام ہے۔ اچانک 10 بھیڑیے آئے، بھیڑیے انہوں نے آ کر یوسف علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا۔ تو ان 10 بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیے نے یوسف کی جان بچائی۔ بعد میں یوسف جو ہے جنگل میں کسی اندر والی جگہ میں روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ وہ 10 بھیڑیے کوئی اور نہیں، یہی ہیں میرے بچے، یہ جو ہے یوسف کو لے جائیں گے، اس کے ساتھ کچھ ضرور کریں گے، ان کا کوئی پلان ہے، اور اگر میرے اس بچے کو کوئی بچا سکتا ہے تو بڑا بھائی بچا سکتا ہے، یہودا، جو کہ سمجھدار ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، میں اس کو تمہارے ساتھ کیسے بھیجوں گا، مجھے تو ڈر لگتا ہے، اس کو تمہارے ساتھ اگر بھیجوں کوئی نہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ابا جان ہمیں دیکھیے، ہم 10 آدمی ہیں، ہمارے 10 کے ہوتے ہوئے بھائی کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کھا سکتا، ہم ہیں نا، ہم حفاظت کریں گے بھائی کی، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بوڑھے تھے، عمر رسیدہ تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ ان سے کوئی بحث نہیں کی، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں لے جانا۔ ساتھ میں جو بڑا بھائی تھا یہودا، بڑا لڑکا، اس کو بلا کر کے کہا کہ بیٹا یوسف کا خیال رکھ لینا،
تم بڑے بیٹے ہو، تم سمجھدار ہو، یوسف کا ذرا خیال رکھنا، جنگل میں کہیں بچے کو کوئی نقصان ہونے نہ پائے۔ آگے علماء نے لکھا ہے جب جنگل میں لے جانے کا وقت آیا، ابا کے سامنے ان 10 بھائیوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کندھے پر بٹھا لیا تاکہ ابا کو ایسا محسوس ہو کہ یہ 10 بھائی یوسف کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھو کندھے پر بٹھا رکھا ہے، چلنے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت دور تک دیکھتے رہے اپنے بچے کو، آگے بڑھتے رہے، جہاں تک ہو سکے یعقوب علیہ السلام نے پیچھا کیا اور دیکھا میرے بچے کو یہ کس طرح لے جا رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی نظر جہاں تک پہنچتی تھی وہاں تک ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کندھے پر ہی بٹھا رکھا، اور جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب ابا کی نظر یوسف کے اوپر پڑے گی نہیں، اتنی دور چلے گئے تو جس نے اٹھا کر کے رکھا تھا اس نے اٹھا کر کے نیچے پٹک دیا، چل یہاں سے، میرے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، اور اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ کوئی ادھر سے ایسے مارتا ہے، کوئی ادھر سے ایسے مارتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بیچارے رونے لگے اور بھائیوں سے منت سماجت کرنے لگے کہ مجھے کیوں مارتے ہو، مت مارو، میں تمہارا بھائی ہوں، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ اور یوسف علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب آگے جب جانے لگے تو بڑے جو بھائی ہیں یہودا، ان کے پاس یوسف چلے گئے، اور ابا جان نے نصیحت کی تھی یہودا کو۔ یوسف علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو بڑا بھائی بچائے گا۔ بڑے بھائی کے پاس یوسف چلے گئے کہ آپ مجھے بچاؤ، یہ سب مجھے مار رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں، مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ یہودا کا دل نرم ہو گیا کہ میرے بھائی کو یہ اس طرح سے ستا رہے ہیں۔ یہودا نے گود میں اٹھا لیا اور کہا خبردار، یوسف کو اب کوئی نہیں مارے گا، کوئی چھیڑے گا نہیں۔ تمہارا کام کیا تھا؟ ابا سے یوسف کو جدا کرنا ہے بس۔ کیوں مارتے ہو اس کو؟ ہرگز نہیں مارنا، اگر کسی نے مارا تو میں اس کی پٹائی کر دوں گا۔ اس طرح سے یہودا نے کہا۔ بالآخر جنگل میں آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کو کنویں میں ڈال دینا ہے۔ کنویں کے قریب گئے، تلاش کیا کوئی کنواں ملے گا کیا۔ جنگل میں تلاش کرتے کرتے ایک کنواں مل گیا۔ اب کنواں میں ڈال تو دیں گے، لیکن واپس جا کر ابا سے کیا بولیں گے؟ یوسف کہاں ہے؟ شام میں جب واپس جائیں گے ابا پوچھیں گے، سب سے پہلا سوال ابا کا یہی ہوگا کہ یوسف کہاں؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ان بھائیوں نے یہ پلان بنایا کہ ابا جان نے پہلے ہی کہا تھا کہ جنگل میں کوئی بھیڑیا کھا نہ لے یوسف کو، چھوٹا بچہ ہے، اور تم ادھر ادھر کھیل کود میں رہو، بچے کو بھول جاؤ، بھیڑیا آ کر کے اچک لے جائے، کھا لے۔ تو بھائیوں نے یہی بات ٹھان لی کہ ابا جان سے جا کر ہمیں یہی بولنا ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب اس کے لیے دلیل کے طور پر، پروف اور ایویڈنس کے طور پر کچھ چاہیے نا۔ اس لیے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ کرتا اتار لیا۔ کرتا اتار کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، رسی سے باندھا اور کنویں میں ڈال دیا، اور جب آدھی رسی چلی گئی تو اس کو کاٹ دیا تاکہ اندر گر جائے۔ اور یہ جو کرتا کاٹا تھا، یہ جو کرتا یوسف علیہ السلام کے بدن سے نکالا تھا، اس میں کیا کیا؟ ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا خون اس کرتے کے اوپر لگا دیا، اس کا خون اس کرتے کے اوپر لگا دیا، اور پلان یہ بنا لیا کہ اب جب ہم شام میں جائیں گے
ابا جان کو بتلا دیں گے کہ بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں الہام فرمایا، یعنی دل کے اندر ایک بات ڈال دی یوسف علیہ السلام کے دل میں کہ یوسف تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب مل کر تم کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، بالکل گھبرانا نہیں۔ آئندہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم بڑے ہو جاؤ گے اور یہ سب تمہارے سامنے جھکیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم ہی یوسف ہو، تمہاری مدد ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہ ساری تفصیل بیان کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ یہ سب آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔